الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ والوں کی باتیں حکمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام صبیحی کر کے غالباً ان کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑی پیاری ایک بات فرمائی، کہنے لگے کہ اکثر کام ایسے ہوتے ہیں، اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں دنیا میں آپ کرتے ہیں، اس کا یا تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں تو نقصان بھی نہیں ہوتا، مطلب فائدہ ہو جائے گا آپ کو۔ مثلا عبادت ہے، آپ نے عبادت کی، ثواب نفلی عبادت، اگر آپ نے نفلی عبادت کی تو ثواب ملا، نفلی عبادت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہیں جا کے خدمت خلق کا کوئی کام کیا، ثواب ملا، فائدہ ہوا، نہیں کیا صحیح، آپ ثواب نہیں ملا لیکن کوئی گناہ اور پکڑ بھی نہیں ہے، کوئی وبال بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تعلقات اچھے رکھے، کسی کو مسکرا کے مل لیے، ثواب مل گیا، صدقہ ہے۔ نہیں ملے، ایسی روکھے منہ سے ملے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو کرو تو فائدہ، اور اگر فائدہ ہو یعنی تمہیں فائدہ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، فائدہ نہیں حاصل کیا اگر اس کا، تو یہ نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ میں نے اس پہ غور کیا تو واقعی بڑی زبردست بات کی انہوں نے، خالی اتنا جملہ کہا اور یہ کہا، وہ ہے علم۔ علم ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، حاصل کر لیا فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس علم ہو اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ فائدہ نہیں اٹھا رہے، علم حاصل کر لیا تو اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ ہے۔ علم ہونا بھی چاہیے اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ تو علم سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ علم سے عمل آتا ہے۔ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کے لیے۔ علم اگر آپ نے حاصل کیا، عمل کی نیت نہیں ہے، نہ عمل کر رہے ہیں، نہ زندگی میں کوئی عمل آ رہا ہے، وہ علم بڑھے چلا جا رہا ہے۔ پہلے بالکل ہی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تب سمجھ میں آنے لگا، علم کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے آپ ایسے لیول پہ آ گئے کہ اچھا خاصا علم ہو گیا۔ پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تب بہت سمجھ میں آنے لگا، لیکن عمل وہی کا وہی، جہاں پہلے تھے ویسے کا ویسے ہی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مثلا آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنا محبوب تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام عند کل صلاۃ او عند کل الوضوء، مختلف روایات میں، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں امتیوں پر مشقت کا سبب بن جاؤں گا، ان کو ذرا بھاری پڑے گا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر وضو سے پہلے مسواک کریں۔ یعنی میں اتنی میری خواہش ہے کہ یہ لوگ ہر دفعہ، کیا مطلب ہے، مسواک کریں، لیکن میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ حکم دے دوں گا تو بھاری پڑ جائے گا، 5 نمازوں میں کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم لگ جائے گا، تو کہہ نہیں رہا، لیکن چاہت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرنا ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا، لیکن الحمدللہ علم حاصل ہو گیا، اللہ کا شکر، لیکن کیا عمل میں آیا؟ پتہ ہی نہیں تھا اب تک، تو ایک الگ بات ہے، آج پتہ چلا، اب عمل میں آئے گا کہ نہیں؟ تو اگر عمل میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم فائدہ مند نہیں ہے آپ کے لیے، اس کا نقصان ہوگا۔ عمل میں کوتاہی کی وجہ سے نہیں آ رہا، خواہش ہے، ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ مسواک کروں گا، نہیں یاد رہتا، بھول جاتا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے، بڑی کوتاہی کر رہا ہوں، کمزوری کر، یہ عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو کوتاہ سمجھتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا رہتا، کوشش کرتا ہے کروں، لیکن کرتا نہیں، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہوگا فرض تھوڑی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ علم حاصل کیا کیوں تجھے جب اس پہ عمل ہی نہیں کرنا تھا؟ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھئی جمعے کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کے آؤ، اگر ممکن ہو، جس کے پاس فیسلٹی ہو، آپ کی چاہت یہ ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے کہ میرے امتی میں سے ہر ایک کو سورہ ملک یاد ہو، کوئی فکر ہی نہیں یاد کرنی۔ پتہ چل گیا لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں۔ پتہ چلا، دل میں آیا جذبہ کہ کریں گے، لیکن کمزوری ہو گئی، کوتاہی، یہ الگ بات ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ ایز لانگ ایز کہ ہم اس کو کمزوری سمجھتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اپنے آپ سے ذرا ناراضی کا اظہار کرتے رہے کہ کتنا برا انسان ہوں میں،
مجھے چیزیں پتہ چلتی ہیں اور میں کرتا نہیں. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کا پتہ چلتا ہے, میں ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہوں لیکن ان کے طریقے اختیار نہیں کرتا. مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے مجھ سے. قرآن میں اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب, کیا کیا چیزیں آگے آ رہی ہیں کہ اللہ محبوب رکھتے کن لوگوں کو, ان کی صفات اللہ بیان فرماتے ہیں. رحمان کے بندے تو وہ ہیں, مومن تو وہ ہے جو فلاح پا گئے, وہ یہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں. ہمارے تو خاص بندے ایسے ہیں جو یہ شیطان لوگ, برے لوگ, گندے لوگ جو خرابی میں پڑ گئے, ان کو نقصان ہوگا لیکن وہ بچ جائیں گے جو یہ کام کریں گے. تو قرآن تو بھرا پڑا ہے اس طرح کی باتوں سے جو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کریں. تو علم ہو گیا لیکن زندگی میں ایک بھی عمل نہیں آ رہا, اور سوچ ہی نہیں رہے کہ عمل بھی آنا چاہیے. علم حاصل کیوں کر رہے ہیں؟ بس میری بڑی خواہش ہے کہ میں کتابیں پڑھوں, عالم بن جاؤں, اور عالم بننے کے بعد لوگوں کو بتاؤں کہ کیا کرنا ہے. میں بھی ذرا شیخ بن جاؤں, ایک اسٹیج پہ بیٹھوں, ذرا جمعے میں میرا بھی اکرام ہو, آگے پیچھے 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں. ہر روز جمعے کا انتظار کرتا ہوں کہ شام میں لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے تو ذرا اپنا ایک وقار معلوم ہوگا, لوگوں میں اپنا ایک امیج بنے گا, لوگوں کے سامنے ذرا واہ واہ ہوگی. تو یہ علم تو نقصان دہ ہی نقصان دہ, اس کا کیا فائدہ؟ اس سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو نقصان ہوگا. ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تجھے یہ علم تھا, تو نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم, یہ دو قدمات, دونوں قدم کسی شخص کے ہل نہیں سکیں گے, ٹلیں گے نہیں, کسی بھی بندے کے, کسی بھی عبد کے, حتی یسأل عن خمس, جہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. پہلا سوال کہ عمر جتنی ملی اس میں کس طرح اس کو گزارا, پوری زندگی یعنی عمر زندگی بھر کیسی گزاری, جوانی کیسے گزاری, کتنا ٹائم, کیا وقت ملا, اس کو کیسے گزارا, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو پھنس گئے. علم تو بہت حاصل کر لیا, عمل کچھ بھی نہیں. تو اپنے لیے ایک بڑا وبال بنا لیا, علم بڑھاتے چلے گئے, اس پر عمل نہیں کیا. تو پہلا سوال یہ ہوگا, ان 5 سوالوں میں 5واں سوال یہ ہے, علم جو تمہیں حاصل ہو گیا تھا, کچھ سیکھا پڑھا تھا, اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈائریکٹ سوال ہوگا, کیسے جواب دیں گے. تو علم حاصل کرنا بہت اہم, بہت ضروری, لیکن عمل کی نیت سے. اس لیے نہیں کہ علم حاصل کر کے بس علامہ بننے کا شوق ہے. بیمار, یہ تو بیمار آدمی ہے. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تاکہ پیسہ کمائے, تو ڈاکٹر بننے کا کیا فائدہ. ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا. صحیح ہے نا. تو علم بڑھانا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں, علم حاصل کریں لیکن عمل کے لیے. زندگی میں عمل لانا ہے, یہ نیت ہو. یہ نیت نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کرنی. یہ دوسروں کی اصلاح, اپنی پہلے اصلاح کروا لیں. خود کا ٹھکانہ نہیں ہے, خود جہنم میں جا رہے, دوسروں کو جنت میں پہنچانے کی فکر لگی ہے. خود ختم ہو چکے ہیں, تباہ برباد ہو رہے ہیں, اور اپنا کندھا لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ میرے کندھے میں پاؤں رکھ کے جنت میں چلے جائیے. تو ایسا بڑا احمق آدمی ہے. پہلے خود تو جنت کی فکر کرے, ساتھ ساتھ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائے, گھر والوں کو بھی بچائے, اور ساتھ ساتھ امت کو بھی بچانے کی فکر, جذبہ وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اپنے آپ کو چھوڑ کے اپنی فکر کیے بغیر دوسروں کی فکر کرنے والا دھوکے میں ہے, شدید نقصان میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل کے لیے تو سیکھ ہی نہیں رہا. وہ تو فرعون ہے, پورا شیطان ہے. اس کا خیال ہے میں تو پہنچا ہوا ہوں, میری تو سب کام ہوئے ہوئے, مجھے تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. کیسا بڑا دھوکہ ہے, خود ہی لٹک جائے گا خیال. تو علم اگر اس سے فائدہ نہ حاصل کیا تو نقصان ہوگا. تو ایک نقصان تو یہ ہو گیا, یہ آخرت کا نقصان ہے. دنیا کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایسے لوگ بیٹھنے لگتے ہیں, نظر آنے لگتے ہیں, اور کوئی نہ بھی ہو تو آپ کو خود یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ مجھے تو یہ معلوم ہے, ان کو یہ بات معلوم نہیں, ان کو یہ بات معلوم نہیں. ابا سے بھی پوچھا اس دن, ابا کو بھی نہیں معلوم تھی. حالانکہ ابا تو 60 سال سے تہجد گزارے, لیکن ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں. اماں ان کو بھی نہیں معلوم تھی. خالہ خاندان میں ایسے بیٹھے بات نکلی تو مجھے ہی معلوم تھی, کسی کو معلوم نہیں تھی. آہستہ آہستہ ایسی 10 15 20 25 باتیں جمع ہو گئی میرے پاس, اور یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے. خاندان میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں کسی کو بھی نہیں معلوم. تو کیا ہوگا؟
عمل تو مجھے کرنا نہیں تھا، علم بڑھانا تھا، علم میں بڑھاتا چلا جا رہا ہوں، تو ان سارے لوگوں کے سامنے میرا کیا خیال ہوگا اپنے بارے میں بہت بڑا علامہ ہوں، آئی ایم سم تھنگ. ان کو حقیر سمجھوں تو اس کو تکبر کہتے ہیں، کبر، ایروگنس، پرائڈ. اور ان کو حقیر نہیں سمجھ رہا، خالی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں، اسے عجب کہتے ہیں. بہت خطرناک بیماری ہے اپنے بارے میں خوش فہمی، اپنے آپ کو سب سمجھنا کہ میں کچھ ہوں. کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا. دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں تو عموماً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار میں ان کو حقیر سمجھ رہا ہوں، تو دل میں احساس ہو جاتا ہے میں گندا ہوں، برا انسان ہوں، میں تکبر میں پڑ جاؤں، ان کو برا سمجھ رہا ہوں، یا دوسرا ہی ٹوک دے گا. لیکن عجب ایسی چیز ہے کہ چونکہ کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا تو خالی اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، بہت بڑا علامہ ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں سنتوں کا زیادہ، میں فلاں کا زیادہ علم رکھتا ہوں، اس کا میری تجوید، میری قرات، میرا انداز، کیا شان ہے، کیا بات ہے. وہ ایسے ہی چلتا رہتا. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے سمجھتے ابلیس بن جاتا. ابلیس بھی اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوا. اس کا خیال تھا وہ بہت کچھ ہے، یعنی ایک تو اس کو اپنی وضع قطع پر کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، جس چیز سے مجھے پیدا، میری خلقت یہی بڑی چیز ہے، اس پہ ناز. پھر اللہ کے سامنے یہ کوشچن کہ اللہ آپ صحیح فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں، کہہ رہے اس کو میں سجدہ کروں. سوال ٹھیک نہیں، آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے، دربار میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے. یعنی آدمی اتنا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں دھوکا، اپنے علم پر اتنا ناز کہ مجھے معلوم ہے. اللہ آپ نہیں جانتے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صحیح ہے، اللہ کو بتا رہے ہیں نا. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اس کے بغیر راستہ نظر نہیں آئے گا. لیکن تزکیہ اگر نہیں ہوگا تو علم حاصل کرے گا، رہے گا اندھا، کیونکہ باہر روشنی ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے والی، تباہی بربادی ساتھ رہے گی. اس لیے یہ دونوں کام ساتھ ہونے چاہیے. تزکیہ یہ بتائے گا کہ بھائی میں علم بھی حاصل کروں، وہ علم حاصل کروں جو میرے لیے فائدہ مند ہوگا، اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا. چنانچہ آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 8 سال سورہ بقرہ پہ لگائے. سورہ بقرہ کو یاد کرنے، سمجھنے، پریکٹس کرنے میں 8 سال لگائے. نعوذ باللہ کو کمزور ذہن کے آدمی نہیں تھے، کہ کن ذہن نہیں تھے کہ یاد کرنے میں یاد ہی نہیں ہو رہا سپارہ، ہمارے آپ کی طرح نہیں. اس کو پڑھنے میں ایک ایک آیت پہ عمل کرنا ہے، زندگی میں اس کو لے کر آنا ہے، تو یہ مشقت ہوتی تھی. امام احمد بن حنبل 1 ملین حدیث کے حافظ، 1 ملین حفیظ، 1 ملین، ان سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں. سب سے بڑے امام ہیں، حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، تزکیہ کے بھی، ہر لائن کے امام، بہت بڑے امام. اور حال کیا ہے، کوئی حدیث بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کر لیں. انتظار کریں گے نہیں، یہ بھی کام اس پہ نہیں، یہ والی حدیث بعد میں بیان کروں گا، پہلے اس پر عمل کر لوں. کیسے لوگ ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے، کوئی عمل چھوڑتے نہیں تھے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وارنٹ نکل کے انگریزوں کے خلاف، جو تحریک آزادی تھی، جس کو ہم تو تحریک آزادی کہیں گے، اور یہ لوگ اس کو بغاوت ہند کہتے ہیں، ہے نا. تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ جو مقابلہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس میں علماء کی بڑی تعداد شہید ہوئی. تو اس میں مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ ان لوگوں نے ان کے خلاف چونکہ، اور اس کے بعد بھی یہ جو آگے چلتی رہی مہمات، ان میں یہ ان کے خلاف تھے. تو باقاعدہ ان کے وارنٹ نکلے. تو وارنٹ نکلے تو ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ، ہر ایک کو تو پہچانتے ہیں نہیں، وہاں تصویریں اس طرح سے کھنچتی نہیں تھی، تو بس اندازہ تھا کہ فلاں صاحب ہیں، تو پہنچ گئے. تو ان کے تو یہ حضرت غائب ہو گئے، خفیہ چھپ گئے تھے. چھپ گئے تو ساتھی بڑے خوش ہوئے، شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ اب سیف ہیں. 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. ابھی تو اعلان ہوا ہے، ابھی وہ ڈھونڈ رہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، آپ کن چکروں میں باہر نکل آئے، مشکل ہو جائے گی حضرت، ابھی چھپیے. کیونکہ میں جان بچانے کے لیے تھوڑی چھپا تھا، مجھے بہت ایک ارمان تھا کہ یہ والی سنت رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن کے لیے روپوش ہوئے تھے. تو آج چانس مل گیا تو میں اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا، تو پتہ نہیں بعد میں چانس ملے نہ ملے، وہ پکڑے نہ پکڑے اس سے کیا لینا دینا. 3 دن کے لیے رہ کے اندر چھپ کے باہر نکل آئے. ایسے موقع پہ کوئی سنت کو سوچے گا؟ ایسی کوئی ضروری سنت بھی نہیں، وہ تو آپ کو 3 دن کے لیے اتفاق سے وہاں رکنا پڑا.
پھر آپ وہاں سے نکلے تک کہ ذرا دشمن چھٹ جائے. جان بچانے کا حالات کا جو تھا اس وقت تقاضا یہی تھا, شریعت کا حکم یہی تھا, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی. یہ ایسی سنت نہیں کہ جس پہ عمل بھی کیا جائے. آدمی کے اوپر ہے کہ وہ کتنے دن رکے, اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اہم چیز ہے. لیکن نہیں, وہاں یہ راستہ ہی نہیں تھا. بس ایک صاحب کو دیکھا لوگوں نے کہ نابینا ہے, استاد پرانے شیخ بیٹھے ہوئے تھے, تو مجلس کے بعد ان کا بھی آرام کا وقت ہے, تو خادم سے کہا کہ تو 2-3 جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ذرا ٹھہر جاتے ہیں. تو کہنے لگے بھائی دیا سلائی وہ لاؤ, آنکھوں میں لگانے والی. دیا سلائی نہیں, وہ سرمے والی سلائی, سرما جاننے والی. تو ایسے اب نابینا ہے, آنکھ میں سرما لگا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 3 ایک جگہ 2 ایک جگہ, تو 5 دفعہ وہ چلاتے تھے. تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ 2 ادھر پھر 2 ادھر پھر 1 ادھر, ایسے کرتے تھے, یا 3 ادھر اور 2 ادھر. تو وہ پھیر رہے آنکھوں میں. اس نے تو کسی نے ایسے ذرا بے تکلفی میں کہہ دیا کہ حضرت آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا, تو سرما تو آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ میں روشنی کے لیے تو نہیں کرنا, ظاہری بات ہے, نبی کی سنت تو ہے. آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوا, سرما لگایا تو جا سکتا ہے, آپ کا طریقہ تو اختیار کیا جا سکتا ہے. ایک صاحب کی 32 ہی نہیں تھی, مسواک مسوڑے میں مل رہے تھے. تو اس کو بھی ایسی کسی نے کہا, تو کہنے لگے کہ دانت نہیں ہے تو کیا ہوا, سنت تو پوری کی جا سکتی ہے, مسوڑے پہ ہم کو ثواب کے لیے نہیں کر رہے, ہم تو نبی کی ادائیں اختیار کر رہے ہیں. یہ ہے محبت, کہ جو بات پتہ چل جائے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ایک دفعہ ہی صحیح کچھ تو کوشش کرے. تو ان لوگوں کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ علم حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی نیت ہوتی تھی, اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل کرتے تھے. تو ہر ایک سنت, ایک دین کا عمل ان کی زندگی میں آتا تھا تو اللہ کی طرف سے سینکڑوں رحمتیں ان پہ برستی تھیں. وہ اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اگلی محنت ہو جاتی تھی ان کی شروع. ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں چیزیں, سائٹ پہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں, اس سے صرف ہمارے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیں آس پاس والے لوگ حقیر اور بونے نظر آنے لگتے ہیں. ان کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے, ان کے پائنچے ٹھیک نہیں ہے, ان کی مسواک ٹھیک نہیں ہے, ان کو سنتیں نہیں آتی, ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, ان کا یہ, ایسے دیکھ دیکھ کے سارے گھٹیا اور میں بہت اعلیٰ. چلتے 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 شیطان کے راستے پہ چلے جاتے. انہی میں سے پھر کبھی کوئی اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, بالکل جاہل ہونے کے باوجود. کوئی اس میں امت کا نجات دہندہ بن کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے اپنے چینل چلاتا ہے, لوگوں کو یہاں وہاں جمع کرتا ہے, صحابہ پر تان کرتا ہے, بزرگوں پر تان کرتا ہے, بڑے پوری امت کی نیا میرے ہی ہاتھ میں, مجھے ہی بچانا پڑے گا, میں اگر نہیں اٹھا تو پتہ نہیں امت کا کیا ہو جائے گا, بس اگلا اگر کوئی نبی ہوتا تو مجھے ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے ذہن میں رکھ کے محنت کرتا ہے. شیطان ایسا بیوقوف بناتا ہے, ان کا خیال ہے کہ وہ شیطان کو سنبھال سکتے ہیں. شیطان بہت بڑا علم رکھنے والا ہے اور ہر انسان کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے. تو علم عمل کے لیے, اور عمل تزکیے کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, فکر آخرت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے. اگر اس کے ساتھ کام نہیں کیا تو دونوں کا نقصان ہوگا. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اپنی فکر کی جائے. تو اب چھوٹا سا ایک جملہ خالی کہا حضرت نے کہ علم وہ واحد چیز ہے کہ اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے, اور اس پر آپ غور کرتے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے گہری بات حضرت نے فرمائی, اور اس میں کتنے کمالات پوشیدہ ہے اس بات کے اندر, کتنے خیر آدمی حاصل کر سکتا ہے. بس اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.